چیز بھی نہیں. یہاں کی ساری محفلیں آج کل واٹر پروف ہو رہی ہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, انشاءاللہ پانی بالکل نہیں آئے گا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. آواز سے درود پاک پڑھیے. میں بات شروع کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ نبی کی امی کی بات ہی صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یعقوب بھائی بہت جلدی سے میں آپ کو بیٹھ جائیے. اجازت ہے شروع کروں. سنیے آپ, مجھے ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں اور میں نے ابھی سوال بھی قائم نہیں کرا کہ سوال کیا ہے, اس کا جواب کیا ہے. بس اس کو سنیے گا اور پھر جتنا جلدی ہو سکتا ہے انشاءاللہ مفتی عباس صاحب کی تقریر کروائیں گے. سنیں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے 2 شہزادے, کیا نام ہے؟ ایک کا نام اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ پاک نے کم و بیش 50,000 سے زیادہ نبی دنیا میں بھیجے. اور دوسرے شہزادے اسماعیل ذبیح اللہ, جن کی اولاد میں صرف اور صرف محمد الرسول اللہ تشریف لائے. کیا بات ہے. ایج ان کی کراس ہو چکی ہے ابراہیم خلیل اللہ کی. دعا کرتے تھے جس کو قرآن نے اپنے انداز میں بیان فرمایا, ربی حبلی من الصالحین, اے میرے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دے. عمر تک اللہ کے خلیل نے دعائیں کی, رب کی رحمت کو پیار آیا, مولا نے ہاجرہ کے شکم مبارک سے اسماعیل کو دنیا میں بھیجا. 11 بیٹے ادھر ادھر پھیل گئے, شام یمن تک, مصر تک. ایک وہ شہزادہ جس کی نسل میں سرکار کے نور کو منتقل ہونا تھا, وہ ہمیشہ حجاز مقدس میں رہا, کعبے کا خادم بن کے رہا, مکہ المکرمہ کی زمین پر رہا, اور پھر یہ نور منتقل ہوتے ہوتے اس میں پہنچا, عبد مناف میں پہنچا. عبد مناف کے یہاں پھر 2 بیٹے جڑواں پیدا ہوئے. کیا بات ہے. جڑواں پیدا ہوئے قاری عمر صاحب, جن کی قبر آپس میں ملی تھی. مولانا اقرار صاحب یہی ہے سرپرست اعلیٰ. تو ماشاءاللہ مولانا اقرار صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کہ یہ میں خوبصورت جلسہ سجایا گیا. سنیے, اب اپنے مناف میں یہاں ماشاءاللہ ہمارے راشد فاروقی صاحب بہت دیر سے تشریف لائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ذکر شہید اعظم. نہیں بھائی, میں بغیر نعرے کے کام چلا لوں گا پلیز, ہے نا, بعد میں. ہاں سنیے, میں بھول جاتا ہوں بات کہاں چھوڑی تھی, توجہ سے سنیے گا. کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبد مناف کے یہاں 2 شہزادے پیدا ہوئے, اور دونوں کی قبر آپس میں ملی ہوئی تھی. اس زمانے میں آپریشن نہیں ہوتے تھے, میڈیکل سائنس کا زمانہ نہیں تھا. اللہ کی شان دیکھیے, تلوار کے ذریعے دونوں کو جب جدا کیا, اللہ نے دونوں کو زندہ رکھا. زندہ رہے. یہ جو 2 شہزادے پیدا ہوئے تھے حجاز مقدس میں, جن کی کمر آپس میں ملی ہوئی تھی, اب ذرا غور سے سن لیجئے. اس میں سے ایک کا نام حضرت ہاشم ہے اور دوسرے کا نام عبد شمس ہے. دونوں کو تلوار کے ذریعے جدا کر لیا. اور سے میرے ہاتھوں کو دیکھیے گا, عبد شمس جوان ہوا تو عبد شمس کے یہاں امیہ پیدا ہوا, امیہ کے یہاں حرب پیدا ہوا, حرب کے یہاں ابو سفیان پیدا ہوئے, ابو سفیان کے یہاں امیر معاویہ پیدا ہوئے, اور امیر معاویہ کے یہاں یزید پلید پیدا ہوا. ایک برانچ یہ چلی, اور دوسری یہ تھی کہ حضرت ہاشم کے یہاں حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے. حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ہوئے, حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ ہوئے, محمد الرسول اللہ کی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ ہوئی. فاطمہ کے یہاں حسن و حسین اور محسن پیدا ہوئے, اور وہ حسن و حسین جو سیدہ کائنات کے شکم مبارک سے دنیا میں تشریف فرما ہوئے, آج اس حسن و حسین کو اللہ نے صبح قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں بسا دیا. اب بہت تیزی سے سمجھیے, ہوٹل پہ بیٹھ کے مسئلے حل نہیں ہوتے, مسئلے حل ہوتے علماء کے سامنے زانو ادب طے کرنے سے, خطابت کی لچھیداری سے الگ ہو کر. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے باپ علی مشکل کشا تھے, حاجت روا تھے, دافع بنا تھے, تو کربلا میں آئے کیوں نہیں؟
مدد کری کیوں نہیں؟ علی اصغر پیاسے کیوں شہید ہوئے؟ علی اکبر کی جوانی کیوں لوٹی؟ اور محمد کا بچپن کیوں چھینا؟ جناب قاسم کا صحرا کیوں لوٹا؟ امام پاک علی جدہ علیہ السلام نے اپنے جسد انور پر 72 زخم کھائے، 120 تیروں کے سوراخ لگے، پھر شہادت کا جام پیا۔ اگر وہ مشکل کشا تھے، ان کی ماں مشکل کشا تھی، ان کے باپ مشکل کشا تھے، ان کے نانا مشکل کشا تھے، تو پھر کربلا میں کوئی مدد کرنے کیوں نہیں آیا؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے؟ حسین صاحب کوئی مدد کرنے کربلا میں کیوں نہیں آیا؟ شارٹ اینڈ سویٹ گھنٹوں کی بات منٹوں میں، ہندی کی چندی اردو کی سردو کر کے تو یہ ثابت کروں کہ مشکل کشا تھے بھی یا نہیں؟ حضرات کہیں بلا وجہ اندھی عقیدت کا شکار ہو کر اور کہیں یہ انبھکتی کا شکار ہو کر کے یہ ہوئی تو مشکل کشا نہیں کہنے لگے۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو اس رحمت والی بارش کے سائے میں، بتاؤ علی مشکل کشا ہے یا نہیں ہے؟ کشا ہے، حاجت روا ہے، آفے بلا ہے۔ زبان کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک کہ اپنے دعوے پر قرآن و حدیث کی مہر نہ لگے۔ بے شک، کیا بات ہے، بہت اچھے۔ زبان کے قاری صاحب کوئی حیثیت نہیں، چیخنے چلانے سے جملہ وزنی نہیں ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی اور دلائل میں جملہ ڈوبتا ہوا ہو تب وزنی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اب میں بتاتا ہوں علی مشکل کشا ہے یا نہیں، حاجت روا ہے یا نہیں، دافع بلا ہے یا نہیں۔ اشارہ سمجھ کے کہ ابھی میں نے بیٹھے بیٹھے موضوع تیار کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے مصر کی زمین پر، اللہ کا قرآن کہتا ہے اور جا کر کہا کہ باپ تو روتے روتے نابینا ہو گئے، آپ کی محبت میں روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے سنا یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، بھائیوں سے خبر سنی، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک اتاری، اپنا کرتا اتارا، اور وہ کپڑا جو چند مرتبہ یوسف کے بدن پر ٹچ ہو چکا تھا، اگر چاہتے تو اللہ کے پیغمبر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے، اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، چونکہ پیغمبر کی دعا کبھی رد نہیں ہوا کرتی ہے، اس کی ذات مستجاب الدعوات ہوا کرتی ہے۔ مگر یوسف علیہ السلام نے نہ دعا کری، آج السلام نے نہ معجون لکھا، نہ اتریفل لکھا، نہ ڈراپ لکھا، نہ وظیفہ بتایا، نہ دعا کی۔ جہاں تک میری آواز جائے بتائے ان کو جو مشکل کشائی کا انکار کرتے، سنیں مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں، ہمارا عقیدہ 100% شدھ والا قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ حقیقی مشکل کشائی کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، مگر اللہ جسے چاہے اپنی عطا سے مشکل کشا بنا دیا کرتا ہے۔ کیا بات، دار تکبیر، دار رسالت، دار حیدری، حسینی کمیٹی۔ اب سنیے کیسے بنایا، اور قرآن سے پوچھو کیسے بنایا۔ حقیقی ذات اللہ ہی کی ہے، اور اوریجنل ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ جسے چاہے مشکل کشائی کا الحمدللہ تمغہ عطا فرما دے۔ اب سنیے یوسف علیہ السلام بولے باپ نابینا ہو گئے، یہودا نے کہا باپ تو نابینا ہو گئے، روشنی آنکھوں کی چلی گئی۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، یہ قرآن کی دلیل ہے۔ صبح قیامت تک انشاءاللہ اس جواب کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک کو اتارا، اپنے کرتے کو اتارا، بھائیوں سے کہا یہ کرتا لے جاؤ اور جا کر کے ہمارے اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی منہ پر، آنکھوں پر، چہرے پر ڈال دینا، اللہ روشنی عطا فرما دے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اب یہ غما کی تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ اگر کرتے سے روشنی آتی تھی باقرار صاحب، اگر کپڑے سے روشنی آنی تھی، کرتے سے آنی تھی، قمیص مبارک سے آنی تھی، تو یہودا کہتے ٹھیک ہے ہم اپنا کرتا ڈال دیں گے، روشنی بھی آ سکتی تھی۔ وہ بھی تو اسی پیغمبر کے شہزادے ہیں، مگر وہ جان چکے تھے، راز کھل چکے تھے، پردے اٹھ چکے تھے، وہ جان چکے تھے بیٹا میں بھی ہوں، بیٹا یوسف بھی ہے، مگر فرق ہے میری قمیص اور ہے، یوسف کا کرتا اور ہے۔ علماء اہل سنت ذکر
جاؤ. علماء تشریف فرما اشارے کی ضرورت ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی اتی بصیرا. یہ کپڑا لے جاؤ, کرتا لے جاؤ, ان کے منہ پر ڈال دینا. جب کرتا لے کر بھائی پہنچے, میلوں دور تھے, ابھی کنعان پہنچے بھی نہ تھے. اب اللہ کا قرآن کہتا ہے, یعقوب علیہ السلام اپنے پوتی پوتوں سے کہنے لگے, اپنے شہزادوں کی بہوؤں سے کہنے لگے, اے میرے بچوں, میرے پوتی پوتوں, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے. بچوں نے کہا, باپ دادا آپ تو پرانی محبت میں گم نظر آتے ہیں, اب کہاں یوسف کا خیال. پیغمبر کی شان دیکھیے آپ. ادھر پہنچا قافلہ, ادھر پہنچے بیٹے شہزادے یعقوب علیہ السلام کے. بس جملہ سنیے, جا کر کے اس قمیص مبارک کو جب یوسف علیہ السلام کے جو بدن سے چند مرتبہ ٹچ ہو چکی تھی, چند مرتبہ مس ہو چکی تھی, جیسے ہی یہودا نے جا کے کہا, اے باپ مبارک ہو, آپ کے شہزادے یوسف نے اپنا کرتا بھیجا ہے اور کہا کہ اس کو آنکھوں پر ڈال لو. ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کو اپنے بدن پر لگا ہوا تبرک بھیجا, جیسے ہی آنکھوں پر ڈالا فرقت بصیرہ. قرآن کہتا 12 برس کی غیبی روشنی واپس آ گئی. کیا بات ہے, بہت بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. مقصود نہیں تھا اس سے جو کریم نکالنی تھی وہ نوٹے, وہ توجہ طلب, اور وہ یہ ہے کہ اب فیصلہ آپ کر دینا مسلک کی اعلیٰ حضرت کی روشنی میں کہ ایک پیغمبر کا عام کپڑا, عام کرتا جو چند مرتبہ ان کے بدن سے لگ گیا, مرتبہ ان کے بدن سے لگ گیا, جب وہ کرتا یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگنے کے بعد ایسا متبرک ہو گیا, ایسا مشکل کشا ہو گیا, ایسا حاجت روا ہو گیا, ایسا دافع بنا ہو گیا کہ اسی کرتے کو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو وہ تو روشنی آئی. قرآن کہتا, اب سنیں جملہ, فیصلہ کیجئے. جب ایک پیغمبر کا کرتا کپڑا چند مرتبہ ان کے بدن سے لگنے کے بعد مشکل کشا ہو سکتا ہے, حاجت روا ہو سکتا ہے, دافع بنا ہو سکتا ہے, تو جو علی مصطفیٰ کے کاندھے پر سوار ہوا ہو, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. جس حسین کے لیے سرکار نے اپنے سجدے کو طویل کیا ہو, جس حسن کے لیے خطبہ چھوڑ کے منبر سے نیچے آئے ہو, وہ مشکل کشا کیوں نہیں ہوں گے, وہ حاجت روا کیوں نہیں ہوں گے, وہ دافع بنا کیوں نہیں ہوں گے. اب رہا سوال یہ, جب پاورفل تھے, صاحب اختیار تھے, مشکل کشا تھے, تو کربلا میں آئے کیوں نہیں. کیا بات ہے. پھر کربلا میں جواب سننا چاہتی ہے قرآن کی روشنی میں. توجہ ہے, توجہ ہے. جہاں تک آواز جائے, جو یہ کہتا ہے کہ اگر مشکل کشا تھے تو آئے کیوں نہیں کربلا میں, بچایا کیوں نہیں علی اصغر کو, علی اکبر کی جوانی کیوں لٹنے دی, آسین کا صحرا کیوں لٹنے دیا, اور محمد کا بچپن کیوں چھننے دیا, حبیب نے مظاہر کے بڑھاپے پر رحم کیوں نہیں کھایا, 17 دن کا دورہ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی شہید کیوں ہونے دیا. اب جواب سنو پیارے, اگر کربلا کی شہادت کو نگاہ میں رکھ کر کے ان کی مشکل کشائی سے انکار کرتے ہو, حاجت روائی کو رد کرتے ہو, تو میں بہت آہستہ بول کر کے سنجیدگی سے جواب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بتاؤ